اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر 4 سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے خواتین کو بااختیار بنانا، وومنس امپاورمنٹ۔ جو ٹاپک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ خواتین کے جو رائٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمائے ہیں، اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کا آغاز ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ نیچرل دین ہے، قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہے ہمیں، جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت بھی انسان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں ہے فرمایا کہ انسان میں صرف مرد ہیں یا صرف عورتیں ہیں۔ جہاں لفظ انسان آ جاتا ہے تو وہاں پہ مرد اور عورت دونوں کی بات ہوتی ہے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک مرد اور عورت کی شکل میں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اس لحاظ سے سب جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں۔ جب سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر اس میں جنس بنا دی مرد اور عورت، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں۔ یہاں پہ مزید بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اب ایک شخص سے یہاں پہ پھر مراد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جا رہی ہے، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ اسی کوٹیشن کو ملٹن اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ او فیئرسٹ آف کریشن، لاسٹ اینڈ بیسٹ آف آل گاڈس ورک، خدا کے تمام بہترین کاموں میں سے جو بہترین کام ہے وہ عورت کی تخلیق ہے، کیونکہ عورت کے بغیر یہ جو کائنات ہے یہ بے رنگ نظر آتی، اس کی رونق، اس کی رنگینیاں عورت کے بغیر ناممکن تھی۔ کیوں؟ عورت ایک ماں کے روپ میں ہوتی ہے، ایک بہن کے روپ میں ہوتی ہے، ایک بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، ایک بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے۔ تو تمام مذاہب بشمول اسلام، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں بشمول اسلام، ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ نسواں، نسوانی، صنف نازک، یہ تینوں الفاظ عورتوں کے بارے میں بولے جاتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ یہ اسلام خواتین کو رائٹ دے رہا ہے، سیاست کا دے رہا ہے، قیادت کا دے رہا ہے، انتظامات کا دے رہا ہے اور مشاورت کا دے رہا ہے۔
اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کم تر ہیں۔ اکثر عورتیں جو ہیں وہ خود کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں بنسبت مردوں کے، صرف اس بات پر کہ وہ عورت ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صرف انسان ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ صرف آپ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک مرد ہے تو دوسرا عورت۔ اگر مرد عمل کرتا ہے تو اس کو 5 گنا زیادہ ثواب ملے اور عورت وہی عمل کرے تو اس کو 2 گنا ثواب ملے، تو ایسا نہیں ہے۔ مرد تہجد پڑھتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا، عورت تہجد پڑھے گی تو اتنا ثواب اسے بھی ملے گا۔ اللہ کے نزدیک آپ صرف ایک دوسرے کے ہم جن سے اپوزٹ ہیں، باقی آپ انسان ہیں، اس سے اور کچھ نہیں۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا، مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے رکھیں گے۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور آرام کی زندگی ملتی ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ بھی اسے ملے گا۔ یہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہر معاشرے میں کیا تھا کہ اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ خیر عرب کے یہ تمام قبائل کا رواج نہیں تھا، کوئی 1-2 ایسے قبائل تھے جو لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے تھے۔ باقی اوورآل لڑکی کی اہمیت جو تھی وہ دوسرے تمام جو غیر مسلم قبائل تھے ان میں اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جو جاہلانہ رسم تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق عنایت کیے۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ دیا، گھر کی 4 دیواری مہیا کی، عورت کو مرد کی عزت بنایا جس کی خاطر وہ تمام عمر گزار دیتا ہے، وراثت میں حصہ دیا، حق مہر کا حق دیا، خلا کا حق دیا، تعلیم و تربیت کا حق دیا، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی، اگر عورت برسر روزگار ہے، پیسہ کمانے والی ہے، اس کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہے، تب بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، اس کا خرچ اٹھائے۔ یہ ذمہ داری ٹوٹلی والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا امپورٹنس ہوگی کہ اسلام نے ہر رشتے کی شکل میں عورت کا وراثت میں حصہ، مال میں حصہ رکھ دیا ہے۔ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد و عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو۔ مزید فرمایا جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت،
جب کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دوبارہ وہی بات یہاں پہ سورہ نساء آیت نمبر 124 کہ جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اور ایک شرط لاگو کر دی صاحب ایمان ہونا، مسلمان ہونا، تو ایسے لوگ کیا ہے جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کر کے باقاعدہ سامعین کو دکھایا۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کل بروز قیامت عورتوں کے معاملے میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ عورتوں کے معاملے سے مراد ایک جو آپ کی کسٹڈی میں آتی ہے آپ کی بیوی، دوسری آپ کی بیٹی، تیسری آپ کی بہن اور چوتھی آپ کی ماں۔ ان چاروں کے معاملے میں، چاروں رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ ان چاروں میں سے آپ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں۔ تو عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی ہے تو حسن سلوک سے رہیں، بیٹی ہے تو اس کا پورا حق ادا کرے، بہن ہے تو اس کا وراثت ترکہ جو بھی بنتا ہے اس کا اچھی گھر مہیا کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو ماں سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہاں پہ 100% ایشورٹی دے دی گئی جنت میں جانے کی، لفظ ضرور استعمال کر کے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ جنت میں نہ جائے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا دین آسان ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین بہت آسان ہے، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، ایسی باتیں مت بتاؤ کہ جس سے دین مشکل نظر آنا شروع ہو جائے۔ ہمارا دین آزاد ہے، ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے اور آسان ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کرے۔ اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان نہیں بھاگتا تو اس کا ایک رکن کم ہو جاتا، اور حج کا اگر ایک رکن کم ہو جائے تو حج مکمل نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی امپورٹنس اور عورتوں کے لیے کیا ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی۔ اس واقعہ سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت مزید جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرہ عرب نما کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی، خود ٹیکل کرتی تھی۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ قبیلہ قریش کے
تمام تجارتی قافلے اور دوسرے ممالک کو جو جاتے تھے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ ایک عورت کے بزنس کی کامیابی تھی جو اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جد و جہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور مشہور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں باحثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں اور ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ اس ٹاپک سے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے احادیث اور قرآنی ارشادات جو ہے عورتوں کے معاملے میں یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں اور آپ نے مجھے پرسنلی واٹس ایپ بھی کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔